بدر کی لڑائی یوم الفرقان سے معروف ہے۔ اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دشمن کے مقابلہ میں عملاً لڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ میدان میں اترے تھے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ لے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے بالکل قریب تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب لڑائی کے شعلے بھڑک اٹھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ لڑائی کرنے والے تھے۔ یوں تو مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے دشمن تھے، مگر ان میں ابی بن خلف بدترین دشمن تھا۔ یہ وہ بدبخت تھا جس نے مکہ میں قسم کھائی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابی بن خلف کی یہ قسم، یہ عہد پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ انشاءاللہ میں اسے قتل کروں گا۔ غزوہ احد کے اختتام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ کے دامن میں قدر محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے تو ابی بن خلف گھوڑا دوڑاتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے دیکھا تو اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس بدقسمت کی موت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں آئی ہوئی تھی۔ یہ بڑا متکبر اور خبیث انسان تھا۔ یہ مکہ کے ایک بڑے رئیس امیہ بن خلف کا بھائی تھا، جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا تھا اور غزوہ بدر میں واصل جہنم ہوا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اگر وہ بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا۔ ابی بن خلف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما درمیان میں حائل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کا راستہ نہ روکو، اسے میرے قریب آنے دو۔ ابی نے اس روز اپنے جسم کو لوہے کے لباس سے چھپایا ہوا تھا۔ یہ زرہیں پہنے ہوئے تھا، صرف حل کے قریب تھوڑی سی جگہ ننگی تھی۔ جیسے ہی اللہ اور رسول کا یہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی سیدنا حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا چھوٹا سا نیزہ لیتے ہیں۔ عربی زبان میں چھوٹے نیزے کو حربہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں حربہ لیا اور ابی بن خلف کی گردن کا نشانہ لے کر اس کی طرف پھینک دیا۔ ابی کو بڑی معمولی سی خراش آئی، مگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشانہ تھا۔ نشانہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح لگتا ہے۔ ابی کو اس شدت کی تکلیف ہوئی کہ وہ 2-3 مرتبہ اپنے گھوڑے سے لڑکتا ہے۔ وہ بیل کی طرح ڈکارتا اور آوازیں نکال رہا تھا۔ بڑی تیزی سے اپنی جان بچا کر واپس بھاگا۔ اپنے لشکر میں پہنچا تو اس کی حالت قابل رحم تھی۔ یہ چیخ اور چلا رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اس کی گردن پر تو معمولی سی خراش آئی ہے۔ اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اس کی گردن پر تو معمولی سی خراش آئی ہے۔ کہنے لگے، بہادر بنو، یہ تو بڑا معمولی سا زخم ہے، تم اتنا چیخ کیوں رہے ہو؟ انہوں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی کہ واللہ تم نے ایسے ہی دل چھوڑ دیا ہے، ورنہ تمہیں کوئی خاص چوٹ نہیں لگی۔ ابی بن خلف اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں کیا معلوم مجھے کتنی سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ بالآخر اس کے منہ سے درست اور صحیح بات نکل ہی گئی۔ بڑے غصے سے کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے قتل کریں گے، اس لیے اللہ کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میری جان چلی جاتی۔ غزوہ احد کے اختتام پر بدبخت ابی دوسرے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے زخم سے خون تو بند تھا، مگر اس میں شدید درد تھا۔ جب مکہ کے قریب صرف کے مقام پر پہنچا تو یہ اسی زخم کی وجہ سے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ اپنے ہمراہیوں سے کہتا تھا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذل مجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ مر جاتے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ بدترین دشمنوں کے لیے بھی خیر کے خوگر تھے۔
مگر ابی بن خلف وہ بدبخت اور بدخلق شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں دیکھتا تو کہتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس اود نامی ایک گھوڑا ہے، میں اس کو روزانہ 3 سا یعنی 7 یا 8 کلو چارہ کھلاتا ہوں، اس پر بیٹھ کر تمہیں قتل کروں گا۔ اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا غضب سب سے شدید ہوتا ہے جس کو خود اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں قتل کرے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت میں سے کسی اور کو بدبخت نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں سوائے ابی بن خلف کے کسی شخص کو قتل نہیں کیا۔